اور جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں وہ مقصد پورا کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو واضح مقصد واضح ہو گیا، اس میں کوئی ابہام نہیں کہ اللہ پاک کی عبادت کے لیے انسان کو تخلیق کیا گیا، بنایا گیا۔ جنوں کو اور انسانوں کو اللہ پاک کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ اب عبادت جو ہے وہ اخلاص سے ہوتی ہے، خلوص کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس عبادت میں خلوص نہ ہو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوتی، اس لیے خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلوص کہاں سے آئے گا؟ انبیاء کرام آپ پیدائشی مخلص ہوتے ہیں، رب تعالیٰ نے ان کو یہ چیز ودیت کیا دی ہے کہ وہ دنیا میں آتے ہیں تو اخلاص ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ مخلص ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو اخلاص کی دولت پانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے، ہمیں اس سانچے میں ڈھالنا پڑتا ہے جس سے ہمیں اخلاص کی دولت مل جائے، اور وہ ہے ذکر اللہ۔ ذکر کرنے سے اور اللہ پاک کی بندگی سے، تابعداری سے ہمیں اخلاص ملتا ہے۔ عبادت اپنے رب کی اور اطاعت نبی پاک صاحب الاولاد پیارے مصطفیٰ کریم، اطاعت آپ کی اور خدمت مخلوق کی، خدمت مخلوق کی، یہ نچوڑ ہے ہمارا کہ دنیا میں یہ تین کام ہم کر لیں، ان کو ہم سمجھ جائیں اور ان پہ اپنے آپ کو عمل پیرا کر لیں تو پھر منزل آسان ہے، دنیا میں بھی آپ کے لیے آسانیاں ہیں اور آخرت میں بھی آسانیاں ہیں۔ کہ رب کی عبادت کریں اور اپنے نبی کی، پیارے نبی کی اتباع کریں، سنت مطہرہ پہ عمل کریں اور مخلوق کی خدمت کریں، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، بلکہ جو بھی مخلوق ہے اس کی خدمت کریں، اس میں جانور بھی شامل ہیں۔ تو یہ جو کر لے تو وہ کامیاب ہے۔ ابھی میں بات کر رہا تھا کہ عبادت یہ ساری مقام حاصل کرنے کے لیے، یہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اخلاص کی دولت پانے کے لیے ہمیں ذکر کرنا ضروری ہے، اللہ پاک کا ذکر کرنا۔ اور ذکر پھر کون دیتا ہے؟ ذکر اللہ کا ولی دیتا ہے۔ ذکر کے استاد کیا کہلاتے ہیں؟ شیخ کامل، پیر طریقت، اور وہ ہمارے راہبر ہوتے ہیں، وہ اس راستے کے شناور ہوتے ہیں، وہ اس راستے کی اونچ نیچ کو سمجھتے ہیں، انہوں نے خود کو اس راستے میں چلا چلا کر استاد بن گئے ہیں، شیخ بن گئے ہیں، مسند ارشاد پہ بیٹھ گئے ہیں، کسی شیخ کی خدمت کر کے ان کی مریدی میں آ کر وہ مقام حاصل کرتے ہیں۔ تو گویا استاد بننے کے لیے پہلے پڑھنا پڑتا ہے، پہلے وہ کورس کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ مقام حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے جب آپ ذکر میں آتے ہو تو ذکر کس سے لینا چاہیے؟ جو ذکر جس نے سیکھا ہو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ اہل ذکر کون ہیں؟
اہل علم ہیں، اور یہ بھی علم ہے۔ اب ایک علم ظاہر ہے اور ایک علم باطن ہے۔ باطنی علم سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اگر وہ انکار کرتا ہے تو پھر سمجھو کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ ظاہر شریعت کا علم ہے، آپ مدرسوں میں پڑھتے ہو، آپ مختلف علوم پڑھتے ہو، علوم دینیہ وہ پڑھتے ہو، اور یہ ظاہری علم ہے، شریعت کا علم ہے۔ لیکن ایک علم باطن ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس پہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے، اور ہمارے ائمہ کرام ان سے بھی ثابت ہے، اور ہماری تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ جو دولت ہے، یہ باطنی روحانی دولت جو ہے، یہ روحانی استاد ہی دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ظاہری علم والوں نے باطنی علم والوں کے پاس جا کر وہاں ان کی مریدی اختیار کر کے یہ علم حاصل کیا، اور پھر اس میں انہوں نے کمال حاصل کیا۔ یہ اوصاف حمیدہ پیدا کرنے کے لیے ہمیں صحبت اولیاء کی ضرورت ہے، ولی کی صحبت ضرورت ہے، ولی کی مریدی ضرورت ہے۔ مرید جب تک نہیں بنیں گے تو بات نہیں بنتی ہے۔ اور یہ بھی آپ سب جانتے ہو کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ یہ بھی ازل سے ہے کہ اور ابد تک رہے گا۔ ایک کلاس جو ہے وہ پڑھانے والی ہے، اور ایک کلاس جو ہے وہ پڑھنے والی ہے۔ استاد اور شاگرد، آپ کو ہر جگہ یہ معاملہ نظر آئے گا۔ کوئی بھی علم ہو، ظاہری علم ہو، باطنی علم ہو، دنیاوی علم ہو، کوئی ہنر سیکھنا ہو، کوئی فن سیکھنا ہو، تو استاد کے پاس جایا جاتا ہے، اور سیکھنے کے بعد جب خود استاد بن جاتا ہے تو پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ جو پڑھے نہیں وہ پڑھا نہیں سکتا، اور جو امتحان نہ دے وہ پاس نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر سند یا سرٹیفکیٹ حاصل کرتا ہے تو پہلے وہ پڑھتا ہے، پھر امتحان دیتا ہے، اور پھر کامیابی کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اس کو سند عطا کی جاتی ہے، جو اس کے پاس ثبوت ہوتا ہے اس چیز کا کہ یہ اس فن کا استاد ہے یا ماہر ہے۔ تو پھر اس کو حق حاصل ہے کہ وہ آگے پڑھائے اور اس فن کو آگے منتقل کرے۔ تو اسی لیے ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو انسان کا ظاہری ڈھانچہ آگ، ہوا، مٹی، پانی سے بنا، ہمارے اعضاء، اور رب نے ایک رب کی تخلیق ہے، رب کا شاکار ہے انسان، اور تمام تخلیقات کی سردار تخلیق جو ہے وہ انسان ہے۔ اور پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہری ڈھانچہ بن گیا، اصل بات جو ہے رب کریم نے اس کے اندر جو رکھی ہے وہ چیز ہے، اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے، انسان کو اپنے باطن کی طرف توجہ دینا۔ اور جب ہم باطن کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو وہ اللہ پاک نے خزانے رکھ دی ہیں انسان کے سینے میں، لطائف ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ نورانی مخلوق ہے، اور یہ اللہ کے ذکر سے جاگتے ہیں۔ ہم نقشبندیوں کے نزدیک یہ لطائف کا ذکر جو ہے، یہ اس کو ہم الف بے پے تے کہہ لیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جیسے ہر علم یا ہر زبان سیکھنے کے لیے اس کے جو وہ پہلے جو سبق جو پڑھایا جاتا ہے، جیسے انگریزی میں اے بی سی ڈی ای ایف پڑھایا جاتا ہے، اردو پڑھنی ہو تو الف بے پے، عربی پڑھنی ہو تو آ با تا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنیاد ہیں۔ تو طریقت میں نقشبندیوں کے لیے لطائف کا ذکر یہ بنیاد ہے۔ یہ 5 لطائف انسان کے سینے میں ہیں۔ یہ قلب ہے جو بائیں پستان سے 2 انگل نیچے اس کا مقام ہے،
اور اس کے بالمقابل دوسرا جو دائیں طرف انسان کا پستان ہے، اس سے 2 انگل نیچے جو یہ لطیفہ روح ہے، اور پھر بائیں پستان سے 2 انگل اوپر لطیفہ سر ہے، اور اس کے بالکل بالمقابل پستان سے 2 انگل اوپر یہ لطیفہ خفی ہے، اور پھر وسط سینہ درمیان میں سینے کے سینٹر میں لطیفہ اخفا ہے۔ یہ 5 لطائف ہیں، ان کا تعلق عالم امر سے ہے۔ یہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کے لیے بنائے گئے ہیں۔ گویا یہ برتن ہے، اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ جب ان کا انسان ذکر کرتا ہے، جب یہ لطائف جاری ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک ہر وقت ذکر کرتے ہیں، تو یہ برتن جو ہے اندر کا یہ صاف ہو جاتا ہے، اسی میل کچیل دور ہو جاتی ہے۔ پھر 2 لطیف انسان کے سر میں نفس، یہ جہاں سے ہمارے بال شروع ہوتے ہیں سر کے اور ہمارا ماتھا، اس کے درمیان یہ مرکز سینٹر میں یہ مقام ہے نفس کا۔ اور انسان کے سر میں جسے ہم تالو کہتے ہیں، یہ ہے، اسے قالب کہتے ہیں، انسانی قالب۔ یہ اس کو بعض نے 4 لطائف بھی گردانا ہے کہ انسان آگ، ہوا، مٹی، پانی کا بنا ہے، اور اس کا قالب جو ہے انسان کا وہ یہ مرکز ہے، لیکن ہم نقشبندی اس کو ایک لطیفہ سمجھتے ہیں، اور وہ ہے قالبی، قالب یا قالبی، یہ 2 لطیفے۔ ان کا تعلق عالم خلق سے ہے، اور جو سینے میں لطائف ہے ان کا تعلق عالم امر سے ہے۔ یہی کمال ہے کہ میرے رب نے عالم امر کی مخلوق کو عالم خلق کی مخلوق کے ساتھ ملا دیا ہے، یعنی جو سر کے لطائف ہیں اور جو سینے کے لطائف ہیں۔ اب یہ جب ذکر ان کو کون دیتا ہے، ذکر القاء کون کرتا ہے؟ استاد، شیخ طریقت، پیر طریقت۔ وہ ذکر مرید کو القاء کرتا ہے، اس کو پہلا سبق دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسم ذات، اسم ذات ہے اللہ، اسم ذات ہے اللہ۔ باقی اللہ پاک کے جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، اور ان تمام ناموں کی جو تاثیر ہے وہ اس ایک نام میں آ گئی ہے جو کہ اسم ذات ہے، جسے ہم کہتے ہیں اللہ۔ تو اللہ سے، اللہ کے ذکر سے یہ لطائف جاگتے ہیں، یہ حرکت میں آتے ہیں، یہ نورانی مخلوق اللہ کا ذکر شروع کرتی ہے۔ مرشد القاء کرتا ہے، مرشد ذکر دیتا ہے۔ اللہ اللہ جیسے کہہ رہے تھے کہ یہاں کے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الف اللہ چمے دی بوٹی من میرے وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، تے اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلن تے آئی ہو، تے شالا جیوے مرشد کامل جائیں بوٹی لائی ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سلطان العارفین، عارفوں کے بادشاہ، عارفوں کے سلطان حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ بولو رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ فرما رہے ہیں۔ تو مرشد القاء کرتا ہے، ذکر دیا اسم ذات کا۔ آپ مرشد کی توجہ سے، مرشد کی صحبت میں بیٹھنے سے، اور مرید اپنا محنت کرتا ہے، یہ دونوں طرف سے، یہ 2 وے ٹریفک ہے، دونوں طرف سے چلتی ہے۔ مرید اپنے طور پہ محنت کرتا ہے، اور شیخ جو ہے وہ بری و ذمہ نہیں ہوتا، وہ بھی توجہ اپنے مرید پہ رکھتا ہے، اور اس کی روحانی ترقی دیکھتا ہے، اس کی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کو نوٹ کرتا ہے، اس کے ذکر میں نکھار آتا ہے تو اس کو بھی نوٹ کرتا ہے۔ اور نکھار کیسے آتا ہے؟ کہ جب وہ اللہ اللہ کرتا ہے تو اس کے رویے بدلتے ہیں، اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کے کام بدلتے ہیں، وہ اس کے عمل بدل جاتا ہے، وہ عمل میں آگے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چیز مرشد نوٹ کرتا ہے
کہ میرا مرید جو ہے ذکر اس پہ اثر کر رہا ہے اور اس میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے، کیونکہ ہر لطیفہ جو بھی یہ 5 لطائف جو سینے میں ہیں ان کے اپنے اسرار اور رموز ہیں۔ جب آپ ان کا ذکر کرتے ہو تو ان کی اصلیت یا ان کی واردات ذکر کرنے والے پہ کھلتی ہے، یعنی وہ تاثیر اس ذکر کرنے والوں کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ پہلے غافل ہوتا ہے، لیکن جب اللہ اللہ کرتا ہے یہ قلب جو ہے یہ جاری ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قلب جب ذاکر ہوتا ہے تو پھر اس کی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے، ذکر اللہ کی طرف مائل ہوتی ہے، اللہ پاک کی طرف مائل ہوتی ہے، اور وہ اب نیکی کی طرف لپک کر جاتا ہے، بڑھ کے جاتا ہے، رقت پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، تواضع آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ قلبی ذکر کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ قلب کی جو خاصیت ہے وہ یہی ہے کہ اس کے یہی اسرار ہیں، یہ اور بڑی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ جتنا آپ کثرت سے ذکر کریں گے اتنا زیادہ آپ پہ اثر ہوگا اس ذکر کا، اور جو اثر ہوگا وہ آپ کے عمل سے ظاہر ہوگا جو آپ دنیا میں کرتے ہیں، جو اپنے آپ کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو آپ کے معمولات ہوتے ہیں، ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا ذکر اس پہ اثر کر رہا ہے۔ یہ چیز جو ہے مرشد نوٹ کرتا ہے کہ میرے مرید میں تبدیلی اور اس کے رویے کیسے بدل رہے ہیں۔ پھر دوسرا سبق آتا ہے، قلب کے بعد روح کا لطیفہ آتا ہے، اس کو اسی طریقے سے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ پھر سر، لطیفہ سر ہے، پھر خفی اخفا، پھر یہ 7 لطائف باری باری۔ تو جوں ذکر کرتا جاتا ہے تو اس کی سوچ اور فکر میں تبدیلی آتی جاتی ہے۔ اب اس میں ان کو اگر آپ مجموعہ کہیں تو ایک تو آپ اس کو براڈر سینس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے اور تصفیہ باطن بھی ہوتا ہے، کہ جوں آپ ذکر کرو گے آپ کی غفلت دور ہوگی، ذکر کرنے سے غفلت دور ہوتی ہے، اور آپ کی باطن کی آنکھ کھلتی ہے، آپ کی اندر کی دنیا بدلتی ہے، اور جس کا اثر آپ کی سوچ اور فکر پہ پڑتا ہے، تو جو یہ رویہ بدلتا ہے، تو یہ اثرات ہیں جو ذکر کرنے سے آپ پہ مرتب ہوتے ہیں۔ پھر اسی حساب سے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو آپ ایک سانچے میں ڈھل رہے ہوتے ہیں، کچھ آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے جو ذکر کرنے والا ہے اس کو خود بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ ایک قسم کی تبدیلی اس میں آ رہی ہے اس کے رویے میں، اور دیکھنے والے بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ ذکر کرنے والا بندہ جو ہے یہ کچھ بدلا ہوا ہے، اس کے رویے بدل گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ چیز جو ہے سب سے زیادہ مرشد نوٹ کرتا ہے، اور پھر اگر وہ برائیوں سے بچتا رہے، صغائر اور کبائر، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اور اپنا حفاظت کے ساتھ آگے اپنی حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، تو اس کو منزل بھی آسان ہوتی ہے کہ رویے بھی بدلتے ہیں، اس کی سوچ بھی بدلتی ہے، اور یوں اس کی روحانی ترقی بھی ہوتی ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ ذکر پہ قائم ہو جاتا ہے تو مکمل سنت نبویہ کے سانچے میں ڈھل چکا ہوتا ہے کہ اب ہر بات جو ہے وہ سنت کے مطابق کرتا ہے، کیونکہ اس کی اب وہ نیچر بن گئی ہے، اس کی وہ طبیعت بن گئی ہے۔ اب وہ اس کے خلاف چلنا اس پہ گراں گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے، اس کو بے قرار کر دیتا ہے اگر وہ کوئی سنت کے خلاف کام کرے تو گویا وہ قائم ہو گیا ذکر پہ، اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر وہ ڈنڈی نہیں مارتا۔ یہی جو ہے جب ذکر پہ قائم ہو جاتا ہے تو ہم نے بات اخلاص سے شروع کی تھی، تو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے اوصاف جو اس کے اندر موجود ہیں جنہیں ہم اوصاف حمیدہ کہتے ہیں، وہ اجاگر ہوتے رہتے ہیں، ان میں نکھار آتا رہتا ہے، اور وہ انسان کے عمل سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ سست تو نہیں ہو گئے نا؟
میری بات سمجھیں کہ یہ باتیں ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں، لیکن بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. بعض نئے دوست ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا، ان کو سمجھانے کے لیے. تو یوں جب اس کے جب وہ یہ سفر شروع ہوتا ہے کہ جب وہ ذکر میں آتا ہے تو پھر سب سے پہلے اس کو وہ انصاف کرتا ہے. وہ اپنے ساتھ انصاف کرتا ہے، اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف والا رویہ اختیار کرتا ہے. وہ اب بے انصافی نہیں کرتا. اور جب اس کو ذکر لگ جاتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی زبان یاوہ گوئی سے باز آ جاتی ہے. وہ اس زبان سے کوئی بکواس نہیں کر سکتا، وہ گالی گلوچ نہیں کر سکتا، وہ غلط بیانی نہیں کر سکتا، وہ اس زبان سے جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ اس زبان سے کوئی منافقانہ رویے کا اظہار نہیں کر سکتا. تو یہ چیز بھی، یہ بھی دلالت کرتی ہے اب یہ بندہ جو ہے اس کو ذکر لگ گیا ہے. تو یوں جو ہے اس کی تبدیلی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اور جب انصاف کرتا ہے پھر دوسروں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، وہ بے انصافی نہیں کرتا. پھر آگے بڑھتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے، وہ ایثار کرتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایثار کرتا ہے. ایثار کیا ہوتا ہے کہ اپنا خیال نہیں دوسروں کا خیال رکھتا ہے، دوسروں کے لیے قربانی دیتا ہے. اپنے بارے جب اپنی باری آتی ہے تو کہتا ہے نہیں خیر ہے، میری خیر ہے، یہ بھائی یا یہ میرا بھائی یا جو بھی انسان ہے اللہ کی اس کا فائدہ ہو جائے، دوسروں کا فائدہ سوچتا ہے. اپنا نقصان برداشت کر لیتا ہے لیکن دوسرے کا نقصان برداشت نہیں کرتا. اور اپنی قربانی دے کر دوسروں کو فائدہ پہنچانا، یہ وہ ایثار کرتا ہے. جب ایثار کی دولت اس کو مل جاتی ہے تو اور اس کی شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے، وہ نکھر جاتا ہے کہ وہ دوسروں سے پیار کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس منزل کی طرف رواں دواں ہے جسے ہم اخلاص کہتے ہیں. پھر جب ایثار میں آگے بڑھتا ہے تو پھر جا کر وہ مخلص ہو جاتا ہے، اخلاص کی دولت پا لیتا ہے. جب مخلص ہو جاتا ہے تو پھر وہ مکمل کاملاً پورے طور پہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں، میرے بھائی کا فائدہ ہو جائے. اپنا فائدہ سوچتا ہی نہیں ہے، میرا فائدہ، اپنے فائدے کی بات ہی نہیں کرتا. تو یہ اخلاص ہے. پھر اخلاص جب آ جاتا ہے تو وہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہر ایک کے ساتھ وہ اخلاص سے پیش آتا ہے. یہ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں کہ بعض لوگ بعض کے ساتھ اچھے نظر آتے ہیں اور بعض کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے، تو ہم انہیں مخلص نہیں کہہ سکتے. جو مخلص ہوگا وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا ہوگا، وہ ہر ایک کا فائدہ سوچے گا، اپنا نقصان کرے گا لیکن دوسرے کو فائدہ پہنچائے گا. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں، اگر کھانا کھا رہا ہے، ایک پلیٹ میں دو بھائی کھانا کھا رہے ہیں، ایک پلیٹ ہے. اب انصاف یہ ہے کہ برابر برابر پلیٹ میں کھایا جائے. پلیٹ میں کھانا برابر، روٹیاں ہیں، دو روٹیاں ہیں، دو کھانے والے ہیں اور ایک پلیٹ ہے. ایک بندہ ایک روٹی کھائے، دوسرا بھائی کو دوسری روٹی دے. اور ایک پلیٹ میں آدھا سالن وہ کھائے آدھا وہ کھائے. کیا یہ انصاف ہے؟ اب یہ ہے کہ وہ ایثار یہ ہے کہ وہ روٹی آپ کم کھائے اور سالن کم استعمال کرے، یہ نیت رکھتے ہوئے کہ میرا بھائی جو ہے وہ شاید بھوکا ہوگا، اسے زیادہ کھانے کی ضرورت ہے، اس کو وہ دے. آپ کم کھائے، زیادہ اس کے لیے چھوڑ دے. اسے کیا کہتے ہیں؟ ایثار ہے. یہ ایثار ہے. ایثار کے بعد اگلی بات جو ہے اخلاص، یہ ہے کہ وہ کہے کہ نہیں مجھے بھوک نہیں لگی ہوئی، بھوک ہے لیکن چاہتا یہ ہے کہ میرا بھائی پہ سیر ہو کے کھا لے، پیٹ بھر کے کھا لے، میری خیر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ کھاؤ، میں نے کھانا کھایا ہوا ہے، میرا دل نہیں کر رہا. وہ کسی ہیلے بہانے سے یہ چاہے گا کہ میرا بھائی جو ہے وہ پورا کھانا کھا لے. اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ اخلاص ہے. یہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے ولیوں کے پاس ہوتا ہے. یہ وہ منزل ہے جس پہ ہر مسلمان کو پہنچنا چاہیے. جب یہاں پہ پہنچتا ہے، اب میں بات بڑے پتے کی کرنے لگا ہوں، بڑے پتے کی بات کرنے کو سوچ کرنی ہے اس پہ. یہ نہیں کہ میں کوئی
بڑا کوئی وہ عالم فاضل ہوں، میں نے یہ چیز اپنے مرشد سے سیکھی، میں نے یہ سارے مرشد کے در سے یہ باتیں سیکھی ہیں، ان کی صحبت سے مجھے یہ سب کچھ حاصل ہوا ہے. یہ میری باتیں میری نہیں ہیں، یہ میرے مرشد کی باتیں ہیں. میرے منہ میں جو بولتا ہے تو میرا مرشد بولتا ہے. یہ وہ محبت ہے وہ جو مجھے اپنے مرشد سے ملی ہے. تو اس لیے جب ہم بات اخلاص کی کرتے ہیں تو اب یہ بندہ جب مخلص ہو گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں، سب کو ہماری ایک سوچ اس معاملے میں مشترک ہونی چاہیے. اب یہ بندہ مجاہد بن چکا ہے، اب اس کو چاہیے کہ اب یہ جہاد کرے. کیا کرے؟ جہاد کرے. کیا جہاد کرے؟ اس دنیا میں جہاد اپنے نفس کے خلاف وہ جہاد کرتا رہا، کرتا رہے گا. تزکیہ نفس کیا اس نے تو گویا جہاد کیا اس نے. اور پھر جب مخلص ہو گیا تو اب وہ برائی کے خلاف جہاد کرے، اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں جہاں بھی برائی کو دیکھے اسے مٹائے، اس کے خلاف جہاد کرے، اللہ اور رسول کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرے، غلط کافرانہ نظام کے خلاف جہاد کرے، کافروں کے خلاف جہاد کرے. کیوں کہ اب یہ بن چکا ہے، اس کی تربیت ہو چکی ہے، اب اس کے پاس روشن ضمیری ہے، اب یہ دانائی اور بصیرت اس کے پاس آ چکی ہے. اب اس کو اندر نہیں بیٹھنا چاہیے، اب اس کو خانقاہ میں نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ باہر نکلنا چاہیے. اب آستانوں سے نکل کر اس کو کام کرنا چاہیے. اب لوگوں کی خدمت کے لیے خود کو وقف کرے اور برائی کو مٹانے کے لیے باہر نکلے. قرآن کی روح سے میں بات کرتا ہوں کہ قرآن کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن نے ہمیں ماٹو دیا ہے، یہ قرآن نے اس امت کو مشن دیا ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں مشن ملا ہے کہ برائی کو روکو، مٹاؤ اور نیکی کو عام کرو. یہی جہاد ہے. یہ جہاد وہ نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ آ کر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہاں ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے میں بھی عاشق رسول ہوں، میں مدینہ کی ریاست بنا رہا ہوں، میں اسلام نافذ کر رہا ہوں. بات اسلام کی کرتا ہے اور بدترین منافق ہے. کام جو ہے یہود و نصارہ کے کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ بدبختہ بے بصیرتا ہے، دانائی نہیں ہے، مومنانہ بصیرت سے آ رہی ہے، دین فہمی نہیں ہے، قرآن فہمی نہیں ہے، مصطفیٰ شناسی نہیں ہے، اللہ کی شناخت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے. اس لیے بدترین گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. یہ بات میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں. یہ بہت اہم بات ہے، ذہنوں میں بٹھانے والی بات ہے. ہر بندہ بٹھا لے کہ خود بھی گمراہ ہے، قوم کو بھی گمراہ کر رہا ہے، معاشرے کو گمراہ کر رہا ہے، ملک کو تباہ کر رہا ہے، پاکستان کو تباہ کر رہا ہے. جو بھی جو ایسی شخصیت جو آپ کے اوپر بھی مسلط اب بھی ہے، پہلے بھی گزر چکے ہیں، یہ سارے ایک کبھی کے لوگ ہیں، یہ ایک قسم کے لوگ ہیں، یہ ایک کلاس کے لوگ ہیں، یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، یہ لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں، یہ ملک کو بھی لوٹنے والے ہیں اور اپنی قوم کے ذہنوں کو بھی لوٹنے والے ہیں. ہمیں بدترین گمراہی کی طرف لے کر جانے والے یہ لوگ ہیں. کیونکہ میرا رب تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ برائی کو مٹاؤ، نیکی عام کرو. تو میرے دوستو یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، قوم سے سوال کر رہا ہوں، اپنے پاکستانی بھائیوں سے سوال کرتا ہوں کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا کون ایسا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے معیار چاہیے، اس کے لیے کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ یہ کام کس کو زیب دیتا ہے،
کون کر سکتا ہے؟ جو پہلے خود شریعت کے سانچے میں ڈھل چکا ہو، اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو، اس کے پاس مومنانہ بصیرت ہو، وہ روشن ضمیر ہو اور اس کا باطن منور ہو، وہ تزکیہ نفس اور تزکیہ باطن کر چکا ہو، یہ کام وہی کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ یہ حتمی بات ہے، میں آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں۔ مخلوق کی خدمت بھی وہی کر سکتا ہے جو کامل عبادت اور مکمل اتباع کرے اپنے نبی کا اور پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے، اس کو حق حاصل ہے، ورنہ نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، جو اب اصل جو بات ہمارے اور آپ کے کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر کوئی بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے اور قسم قسم کے لوگ، قسم قسم کے خیالات آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اور آپ کو گمراہ کرتے ہیں، اور قوم گمراہ ہو جاتی ہے۔ لیکن کون گمراہ نہیں ہوتے؟ کیوں جی؟ گمراہ کون نہیں ہوتے؟ اہل علم، علماء گمراہ نہیں ہوتے، اور علماء بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ سارے علماء بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، گمراہی میں علماء بھی ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر آنکھیں میٹ لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں، جانتے ہوئے بھی انجان بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ دنیا کی خاطر، مفادات کی خاطر، جاہ و جلال کی خاطر، اور اللہ اور رسول کا راستہ چھوڑ کے وہ ایک ایسا راستہ اختیار کر دیتے ہیں جنہیں لوگ علماء سو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علماء سو۔ اور وہ علماء اللہ پاک جن پہ راضی ہوا، جنہوں نے حق بات کہی، حق گوئی اور بے باکی ان کا خاصہ ہے، وہ نہ کفر کے آگے جھکتے ہیں، نہ باطل کے آگے جھکتے ہیں، نہ کسی مصلحت کے آگے جھکتے ہیں۔ جھکتے ہیں تو اللہ اور رسول کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور بات رسول کی مانتے ہیں، اپنے رسول کی اتباع کرتے ہیں، جس کی دور حاضرہ میں مثال جو ہے وہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ثابت کیا اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے ثابت کیا کہ علماء حق کون ہوتے ہیں۔ یہ ریسنٹ پاس ہے، یہ قریب ماضی قریب ہے، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کی صحبت میں رہے، آپ کو سنا، آپ کو غور سے سنا، اور آپ نے شفقت فرمائی، آپ سے ہم نے محبت حاصل کی، اور آج ان کی سوچ جو ہے ہمارے اندر گھر کر چکی ہے۔ پیر و مرشد نے بنایا ہمیں، اور یہ جو اخلاص کی دولت ملی، یہ جو خود شناسی ہمیں ملی، جو اپنی پہچان ملی، اللہ اور رسول کی پہچان ملی، یہ مرشد کامل کے ذریعے ملی، اپنے پیر و مرشد سے ملی۔ اور پھر آگے رہنمائی جہاد کا راستہ کس نے دکھایا؟ امیر المجاہدین، مجاہدین کا امیر، مجاہدین کا سربراہ، مجاہدین کا سپہ سالار حضرت علامہ خادم حسین رضوی۔ الحمدللہ ہم نے پاکستان میں شریعت کے نفاذ کے لیے میدان میں نکلے ہیں، دین کو تخت پہ لانے کے لیے نکلے ہیں، ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے نکلے ہیں، ناموس رسالت پہ پہرا دینے کے لیے نکلے ہیں، اور اپنے دین متین کو پھیلانے کے لیے نکلے ہیں۔ اور جس کی پاداش میں ہم پہ رکاوٹیں، ظلم، بے انصافی، بربریت اور ہمارے راستے روک دیے گئے ہیں۔ ہمیں اس ملک میں
دہشت گردانا جاتا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں، علماء حق کو، سچے لوگوں کو، مخلصین کو، جو صرف اللہ اور رسول کی بات مانتے ہیں، اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں، جو قرآن کی بات کرتے ہیں اور حدیث کی بات کرتے ہیں، اور جو اپنے نظام کی بات کرتے ہیں، شریعت کے نظام کی بات کرتے ہیں. ہمارا یہ قصور ہے اور ہمیں وہ دہشت گرد کہتے ہیں. کمال کی توجیہ ہے. کس کو کون دہشت گرد قرار دے رہا ہے؟ اللہ. سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. کون کس کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے؟ وہ جو جاہل مطلق لوگ ہیں، جو دین کے بیزار اور دین کے بھگوڑے لبرلز، اغیار کے چمچے کڑچے، غیر کی سوچ رکھنے والے، جنہیں دین کی کوئی ہوش سد بد بھی نہیں ہے، زانی ہیں، شرابی ہیں، ڈاکو ہیں، بے ایمان ہیں، لٹیرے ہیں، کیا کیا قوم کے آگے روز ننگے ہوتے ہیں. کیا کل پرسوں کی ویڈیوز آپ کے سامنے نہیں آ رہی ہیں؟ ایک ایکس گورنر سندھ، یہ سارے ایسے ہی ننگے ہیں جیسے وہ ہے. یہ اس سے نہیں کہ وہ ایک ہی ہے، وہ تو پکڑا گیا ہے یا پکڑوا دیا گیا ہے. یہ سارے ایک ہی کبھی کے لوگ ہیں، ایک ہی قسم کے لوگ ہیں. یہ ہمیں کس کو؟ علماء کو، اہل علم کو، اہل بصیرت کو، جو باطنی طور پہ منور ہیں، جن کے سینے روشن ہیں، جن کے دماغ روشن ہیں، یہ رسول اللہ کے غلام ہیں، جو مصلی رسول کے وارث ہیں، جو دین پڑھاتے ہیں. آج ہم دہشت گرد ہیں. کیا اتنا ظلم تاریخ میں، اتنا بڑا ظلم کہ کن کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے اور کون قرار دے رہے ہیں؟ یہ تماشا ہے. یہ کیا ڈرامہ ہے اس ملک میں؟ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور اس کے کون ہیں والی وارث؟ کون بنے ہوئے ہیں؟ اور ہونا کس کو چاہیے تھا؟ قیادت کے اہل کون؟ قیادت اور سیادت اور امامت کے اہل کون؟ علماء. اور ان کو تو کوئی چوکیدار بھی نہ رکھے. میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، اس ملک میں نظام شریعت نافذ ہو، اسلامی نظام نافذ ہو جائے، اگر ان میں سے کوئی بیڈی ممبر بھی بن گیا تو مجھے پکڑ لینا. یہ موجودہ عہدے تو بڑی دور کی بات ہے. اور یہ آپ کو ہمارا دین، اب مجاہدین افغانستان میں آ گئے ہیں. انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو کامیاب کرے اور صحیح معنوں میں ایک اسلامی نظام وہاں پہ قائم کرے. اور ہمیں خوشی ہوگی کہ میں سنتا ہوں کہ انہوں نے سزاؤں کا نظام بھی شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے ایک مزدور کی جو تنخواہ ہے وہی جو ہے وزیر اعظم اور صدر کی تنخواہ مقرر کی ہے. یہ اگر بات درست ہے تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں. اور اپنا ذرا دیکھ لو حلیہ، یہ جو ترم خان، یہ جو بلند بانگ دعوے کرنے والے جھوٹے مکار بدماش، یہ کیسی حرکتیں کرتے ہیں. اب غور کریں، پاکستان کی قومی اسمبلی، پنجاب کی صوبائی اسمبلی، سندھ کی صوبائی اسمبلی، بلوچستان کی اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان کی صوبائی اسمبلیاں، کے پی کے کی صوبائی اسمبلی، گلگت بلتستان کی صوبائی اسمبلی، کشمیر کی صوبائی اسمبلی، یہ ان سب کو ان کی مراد، ان کی تنخواہیں، ان کی مراد اور ان کے جو فیسلٹیز حاصل ہیں، ان کو جمع کریں تو یہ اربوں خربوں میں بات جاتی ہے. کتنے میں؟ اربوں خربوں میں بات جاتی ہے. آئیے یہ انصاف دینے والے جو ہفتہ میں 2-3 دن کام کرتے ہیں،
اور پھر 2 مہینے 3 مہینے کی چھٹیوں میں چلے جاتے ہیں. ذرا ان کی مراد تو دیکھیں، ان کی تنخواہیں تو دیکھیں. کروڑوں میں، اربوں کیسا، اربوں تک جاتے ہیں یہ لوگ، اور 3 گھنٹے کام کرتے ہیں یا 2 گھنٹے کام کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھ لیا ہے، ہمیں جو انہوں نے ٹرا کے ہم نے جو چکر لگائے عدالتوں کے، ہمیں پتہ چل گیا کہ ورکنگ کیا ہے عدالتوں کی. او خدا کے بندے ہو، کیوں اس ملک کو تباہ کر رہے ہو؟ کس طرف جا رہے ہو؟ یہی ہمارا رونا ہے، یہی ہمارا پیٹنا ہے، یہی درد جو ہے تحریک لے کر باغی نکلی ہے. اور ہمارے ساتھ غیروں جیسا رویہ رکھا جاتا ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ ہٹو پرے ہو، ہمیں نزدیک نہیں. ہم جمہوریت میں آ کر اس نظام کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ہم آئین پاکستان کے تحت رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک رجسٹرڈ سیاسی پارٹی ہے. ہمارے راستے بند کر دیے گئے ہیں، ہم پہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں، ہم پہ جھوٹی FIRیں کاٹی جاتی ہیں، ہمارے بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، ہم پہ بدترین ظلم ڈھایا جا رہا ہے. کیوں؟ ہم حق گو ہیں، ہم بے باک ہیں. اس لیے ہم دین والے ہیں اور دین کی بات کرتے ہیں. ہم قرآن اور حدیث کے وارث ہیں. علماء جو ہیں وہ دین کے وارث ہیں، اور دین جو ہے وہ پاکستان میں انشاءاللہ آ کر رہے گا. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کن سے ہے؟ علماء سے. علماء ہیں جو ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. دین کے محافظ علماء ہیں تو پاکستان کے محافظ بھی علماء ہیں. اگر دین علماء سے ہے تو پاکستان بھی علماء سے ہے. پاکستان کے اصلی وارث علماء ہیں. دین کے وارث یہ جعلی لوگ، یہ فراڈیے، یہ چرسیے، یہ نشئی، یہ بے ایمان نہیں ہو سکتے. اس لیے قوم نے دیکھ لیا ہے. خدا را اپنے آپ کو پہچانو، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہیں تو شریعت کے ساتھ مسلمان ہیں. مسلمان شریعت سے جدا ہو جائے تو مسلمان نہیں رہتا. تم نے کیوں اپنے آپ کو شریعت سے دور کر رکھا ہے؟ شریعت کا نفاذ کرو تاکہ ہمارے حالات بدلیں، ہمیں عزت اور وقار ملے، ہمیں طاقت ملے. طاقت ہمارے دین میں ہے. دین کو نافذ کرو اس ملک میں، اور نافذ کرنے والوں کا ساتھ دو. یہ دین کو دبانے والے، علماء کو دبانے والے، ہمیں اپنے راستے سے ہٹانے والے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ بات لکھ لی جائے. گیا وہ وقت، لد گیا، چلا گیا. اب یہ وقت جو ہے یہ اسلام کے طلوع کا وقت ہے. مسلمانوں کہ انشاءاللہ صحیح ترجمانی اس وقت جو کر رہی ہے جماعت، تحریک، وہ تحریک لبیک پاکستان ہے. نہ صرف پاکستان کی ترجمان ہے بلکہ پورے روئے زمین پہ بسنے والے تمام مسلمانوں کی آواز اس وقت تحریک لبیک پاکستان ہے. زندہ باد، زندہ آباد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اس لیے میرے دوستوں، ہمیں یہ نقطہ سمجھنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں، ہم ظلم کے خلاف بھی آواز اٹھا رہے ہیں، ہم فرسودہ اور باطلانہ اور سامراجی نظام کے خلاف بھی آواز اٹھا رہے ہیں. ہمارے ادارے تباہ کیے جا رہے ہیں اور ہمارے ملک کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. غربت کا معیار دیکھ لو، غربت کہاں تک پہنچ گئی ہے، مہنگائی کہاں پہ پہنچ گئی ہے، بے انصافی کہاں پہ پہنچ گئی ہے، لا قانونیت کہاں تک پہنچ گئی ہے. ان سارے اشاریوں کو اکٹھا کرو، ان سارے ثبوتوں کو اکٹھا کرو تو کیا پاکستان ترقی کر رہا ہے یا پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے؟ جب تک نظام نہیں بدلو گے، جب تک یہ گھٹیا نظام نہیں بدلو گے، اور اس گھٹیا نظام کے ساتھ چمٹے ہوئے گھٹیا سیاستدان اس ملک کی جان نہیں چھوڑتے، اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، فلاحی ریاست نہیں بن سکتا. اور جو اداروں کو تباہ کرے،
بعض اداروں کو تباہ کر رہے ہیں. میری بات سمجھے ہیں؟ اداروں کو تباہ کر رہے ہیں. جب ادارے ہی تباہ ہو جائیں، مجھے بتاؤ پاکستان میں الیکشن فری اور فیئر ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. آئندہ کوئی امید کی جا سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. جب بنیاد ہی غلط ہے، جو آپ کا الیکشن کا معاملہ ہے وہی غلط ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور جن کو لانا ہوتا ہے ان کو پہلے سے پری پلاننگ کر کے ان کو آگے الیکشن میں آگے لے آتے ہیں اور ان کو سربراہ بنا دیا جاتا ہے. تو ایسے لوگ کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ انصاف دے سکتے ہیں اس قوم کو؟ غربت دور کر سکتے ہیں؟ جو خود اربوں خربوں لوٹ رہے ہیں ڈیلی، ہر مہینے اربوں کا بجٹ جو ہے یہ لوگ کھا رہے ہیں. اگر اسلام آ جائے، یہی تو تکلیف ہے کہ اگر ایک مزدور کی تنخواہ 15,000 روپے ماہانہ مقرر کرتے ہو تو پھر صدر کو بھی 15,000 لینے چاہیے. اور رہنے کے لیے گھر اگر غریب 5 مرلے کے مکان میں رہ سکتا ہے تو صدر صاحب کو بھی 5 مرلے کے مکان میں رہنا چاہیے. یہ اسلام ہے. اس سے کون خائف ہے؟ لٹیرے، بدماش، اور کہتے ہیں جی پاکستان، اور پاکستان کے بنے ہوئے ہیں، والی وارث بنے ہوئے ہیں. اصل جو وارث ہے ان کے جو حشر ہے وہ پوری قوم نے دیکھ لیا جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. ہم تو چلے جائیں گے، ہم اپنا وقت گزار بیٹھے ہیں، لیکن اپنی عمر کے اس حصے میں یہ آواز ہر مسلمان، ہر پاکستانی تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا را اٹھو. یہ نہ ہو کہ پھر وہ جو کہتے ہیں کہ ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، جو غلطیاں خطائیں ہو چکی ہیں اب بھی سنبھل جاؤ تو اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ بھی سنبھل جاؤ، اس پاکستان کو سنبھال لو، پاکستان کی قیادت سنبھال لو، عوام کو عزت دو. یہ جو کہتے ہیں ووٹ کی عزت دو، ہمیں پتہ ہے جو یہ ووٹ کی عزت دیتے رہے ہیں اور آئندہ جو یہ دیں گے ووٹ کی عزت، یہ سب فراڈی ہیں، سب جھوٹے اور مکار ہیں. اب قوم کے سامنے یہ ننگے ہیں. ان کے ننگ اور آر میں کسی کو کوئی شک ہے؟ کسی پاکستانی کو شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ لوگ کون ہیں. ان کے چہرے کیوں نہیں پہچان رہے؟ انہیں پہچانو، انہیں اپنی صفوں سے نکال کر باہر کرو. ہم اپنا ماضی قریب پیش کرتے ہیں، جب سے ہماری قوم میں شناخت ہوئی ہے ویسی یہ سیاسی پارٹی، اور ہم نے الیکشن بھی لڑا، اور انشاءاللہ ہم ان کے کیا کہتے ہیں موڑنے سے موڑا لگا کے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم ان کو بھگا کے دم لیں گے اور ہم اس ملک میں انشاءاللہ اسلامی نظام کا نفاذ کر کے رہیں گے. اس لیے وقت قریب آ گیا ہے، قوم ہمارا ساتھ دے، سارے مسلمان ہمارا ساتھ دیں. حقیقت میں طاقت جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، اور جب اسلام کی طاقت اور آپ کی طاقت مل جائے، عوام کی طاقت، تو پھر کون ہے جو آپ کا راستہ روک سکے؟ بڑی سے بڑی طاقت بھی آپ کا راستہ نہیں روک سکتی. اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب حد سے بڑھتا ہے ظلم تو پھر مٹ جاتا ہے ظلم. اب ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، اب اس کو مٹ جانا چاہیے، ظلم کو اب ختم ہو جانا چاہیے، اب انصاف آنا چاہیے، لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، اور ان کو سپیڈی انصاف ملنا چاہیے. یہ سال ہا سال تک نسلیں در نسلیں چلتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس نظام پہ. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کیسے اوپر آتے ہیں. یہ سارا نظام جو ہے یہ جھوٹ پہ اور فراڈ پہ، دھوکہ دہی پہ، اور یہ اس طریقے سے سارا نظام چل رہا ہے. اللہ پاک ہمیں حق کہنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہمت عطا فرمائے. اللہ پاک اس قوم کو وہ شناخت دے اور وہ معرفت نصیب کرے
کہ حق اور باطل میں یہ تمیز کر سکیں، سچے اور کھرے میں تمیز کر سکیں، اور جھوٹوں سے جان چھڑائیں، اور جو ملک کے اصل وارث ہیں ان کے ساتھ لگ جائیں، اور وہ جو ہے علماء کرام ہیں، اور علماء کرام میں بھی تحریک لبیک پاکستان اس وقت وہ واحد جماعت ہے جو پورے پاکستان میں اپنی شناخت بھی نہیں رکھتی بلکہ طاقت رکھتی ہے۔ پاکستان کے کونے کونے سے لوگوں کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور اس ناطے سے باہر کی دنیا میں بھی نام جو ہے تحریک کا زندہ ہے، اور لوگ تحریک کو پہچانتے ہیں۔ جو بھی اسلامی ممالک ہیں سارے پہچان گئے ہیں کہ لبیک والے کون ہیں۔ اس لیے ہمیں لاج رکھنی ہے، اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنے عوام کی حفاظت کرنی ہے، اپنے عوام کو بچانا ہے، اپنے نظام کو رائج کرنا ہے، غیر کے نظام کو بھگانا ہے، اور اپنا وقار واپس لانا ہے، اپنا کھویا ہوا وقار واپس لانا ہے۔ میں بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے، اب دل کرتا ہے کہ اور میں بتاؤں کہ ہم کیسے بے توقیر ہو گئے ہیں، ہماری عزت پامال ہو گئی ہے، اور ہمیں شرمندگی ہوتی ہے دوسری قوموں کے سامنے جو کچھ مسلمان اور مسلمان حکمران کر رہے ہیں۔ عوام کچھ اور سوچتے ہیں، حکمران کچھ اور سوچتے ہیں، حکمران ہم پہ مسلط کیے جاتے ہیں، اور عوام کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، اور پھر آ کر ایسے اس کے ٹھیکیدار بن بیٹھتے ہیں کہ کسی کو نزدیک پھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، یا انہیں فارغ کرے، پاکستان کے اللہ پاک حفاظت فرمائے، پاکستان سے محبت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم جیسے دہشت گرد، بڑا افسوس ہے، ہم جیسے دہشت گرد اللہ پاک ہماری مدد فرمائے۔ اگر یہ دہشت گردی ہے تو یہ تو ہم کرتے رہیں گے، جنہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ دہشت گردی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ کام ہے، یہ ہمارا زندگی کا محاصل ہے، یہ ہماری زندگی کا نچوڑ ہے۔ ہم اپنی جانیں وقف کر چکے ہیں، اپنے مال متاع اولاد سب کچھ وقف کر چکے ہیں، بلکہ اللہ پاک سے تو ہم نے تو ازل سے سودا کر کے آئے ہوئے ہیں دنیا میں۔ اللہ پاک نے جنت کے بدلے ہماری جانیں ہم سے خرید رکھی ہیں، ہم تو اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حق کہنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔